عورت سے جڑا ہوا مرد اگر عورت کا دکھ سننے کی بجائے دکھ دینے لگ جائے تو عورت باہر دکھ سنانے اور اس دکھ کو ختم کرنے والا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے پاس ایسا مرد میسر ہے کہ اسے اپنا دکھ بتانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر انسان دوسرے انسان کو دکھ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دکھ دینے میں مصروف ہوں گے تو دکھ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ چہرے کی بدصورتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوں۔ مرد شادی اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اس کے بعد یہی وہ آخری کام ہوتا ہے جو اس نے اپنی مرضی سے کیا ہوتا ہے۔ عورتوں کا دل جیتنے کے معاملے میں عالم مولوی اور پیر ڈاکٹروں سے زیادہ چلاک ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہوئی ہے۔ مرزا کہنے لگے یوسفی یہ بتاؤ عورت کی کشش اور زمین کی کشش میں کیا فرق ہے؟ عرض کیا کوئی خاص فرق نہیں، دونوں ہی خاک میں ملا دیتی ہے۔ اگر عورت کی زبان خوبصورت ہو تو مرد عورت کے محور سے دور نہیں جا پاتا۔ آنکھوں آنکھوں اور باتوں باتوں ہی سے محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ ابتدا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کائنات کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے من پسند شخص کی باہوں کا قید زد رہا ہے۔ مرد کو عورت کی کشش کا دیوانہ بنایا گیا، اسی طرح عورت کو پرکشش بنانے کے لیے قدرت نے اس میں ادائیں دیرانہ بھر دیں۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اسے پسند نہیں آ سکتا۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی رہتی ہیں جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی، وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، کھلا کھلا کر دیتی ہیں۔ اور کھلا کھلا لوگوں کا رابطہ بالکل کانچ کی نازک چوڑیوں کی مانند ہوتا ہے، کھنکتا ہے تو آنکھیں نم کر دیتا ہے اور ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں منچا کردار نہیں ملتے۔ پتہ نہیں کہ کھڑکی ایجاد کرنے والا دمے کا مریض تھا، چور تھا یا کوئی عاشق تھا۔ تم سے چھپ چھپ کر جو عورت تم سے محبت کرتی ہوگی وہ تمہیں دیکھ کر یہ دو حرکات ضرور کرے گی۔ پہلی، تمہاری قربت میں خوشی کا اظہار کرنا۔ دوم، تم سے دوری کے وقت غم کا اظہار کرنا۔